کان کھول کے سنیں قادری صاحب اور پورے قادری بنے، غوث پاک کی تعلیمات پڑھیں. غوث پاک عزت احترام کرتے ہیں حضرت معاویہ کا، وہ خاموشی کا حکم دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں خبردار واتفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، یہ پڑھیں واظہار فضائلہم. اس لیے پورے قادری بنے، پورے قادری. حضرت معاویہ کا اپنا جملہ تاریخ کے اندر موجود ہو، اس میں پوری حقیقت بیان کریں، وضاحت کریں کہ میں کسی مقصد طمع لالچ کے لیے کام نہیں کر رہا. لوگ جس طرح سبائی الزام لگاتے ہیں حکومت کے لیے معاویہ نے سارا کچھ کیا، ایسی بات نہیں. فرمایا میں نے جو کچھ کیا الحمدللہ یہ ہے حقیقت. حضرت صاحب تو یہ ایک چیز بڑی عام تھی، حضرت معاویہ کا اپنا بیان، حضرت صاحب کے اس 2 نمبر بیان اور اس فحش بیان کے مقابلے میں کہ میرے باپ نے نجائز تعلق جوڑے، وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ انہیں نظر نہ آیا. جیسے کہتے ہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان محمد قادری صاحب نے جو زیاد کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی بے ادبی گستاخی، اس کو بنو امیہ کے اندر جب یہ آیا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے قانوناً اس کو لاحق کر لیا اپنے باپ سے. یہ مسئلہ ابھی آپ کے پلے پڑنے والا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں ذرا کہ انہوں نے قانوناً علل اعلان کہا کیونکہ میرے باپ نے اس کی ماں سے ناجائز تعلق جوڑ کے یہ میرے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، لہٰذا میں اسے اپنا بھائی قرار دیتا ہوں. اور فحش گفتگو کی تھی، اس کا رد ہم نے جاری کیا. اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، مس ہو گئی تھی، جو بڑی اہم تھی، وہ آپ کے سامنے آج شیئر کر رہے ہیں. حضرت صاحب نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے علل اعلان کہا کہ معاذ اللہ تعالیٰ میرے باپ نے اس کی ماں سے ناجائز تعلق جوڑے، اس سے یہ پیدا ہوا، اور کہا کہ قانون لاحق کر لیا. حضرت معاویہ نے زیاد کو قانون لاحق کر لیا. اب ہم ایک تو پوچھتے ہیں حضرت صاحب سے کہ قانون لاحق کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی سیاسی طور پر، شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں تھی، سیاسی طور پر انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے قانونی طور پر جو ہے وہ ساتھ لگا لیا. تو جب کہ جس طرح ہم نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آل صحاب کے بارے میں جس طرح تاریخ کے اندر غلاظت موجود ہے، خباثت موجود ہے، اسی طرح الحمدللہ ان کی شان و عظمت کا مواد بھی بہت زیادہ موجود ہے. لیکن یہ اپنا اپنا مشن ہے، اپنی اپنی طلب ہے، سوچ ہے، طبیعت ہے، اس کے مطابق اسے چیز ملے گی. حضرت صاحب نے یہ معاذ اللہ تعالیٰ بہتان تو لگایا کہ حضرت معاویہ نے علل اعلان کہا کہ میرے باپ نے اس کی ماں سے نجائز تعلق جوڑے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ھذا بہتان عظیم. لیکن اسی تاریخ میں حضرت معاویہ کا اپنا جو بیان ہے، جو تاریخ طبری کے اندر، کامل کے اندر، ابن خلدون کے اندر موجود ہے، وہ انہیں نظر نہ آیا. جیسے کہتے ہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، تو اب اندھیرے میں دور کی تو انہیں سوجی، لیکن جو پاس موجود تھی وہ انہیں نظر نہ آئی، اس کی سوجھ بوجھ نہ ہو سکی. ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں معاذ اللہ تعالیٰ جو گندگی پھیلائی کہ علل اعلان کہا کہ میرے باپ نے اس کی ماں سے نجائز تعلق جوڑے اور قانون لاحق کر لیا. اس کے رد میں ہم خود تاریخ سے حضرت معاویہ کا اپنا بیان پیش کر رہے ہیں. خود حضرت معاویہ کا اپنا بیان موجود ہے کہ میں نے کیوں لاحق کیا، دنیاوی فائدے کے لیے، مال کے لیے. حالانکہ 44 ہجری کا یہ معاملہ ہے. حضرت معاویہ کی حکومت مضبوط تھی، اگر انہیں کوئی زیاد سے غرض ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، کوئی کمزوری ان کی ہوتی زیاد، تو وہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں جو ایک ابتلاء کا دور تھا، فتنے کا آزمائش کا دور تھا، اختلاف کا دور تھا، اس دور کے اندر وہ زیاد کے پیچھے لگتے، اسے اپنے قریب کرتے. تو لہذا حضرت معاویہ نے 44 ہجری میں، جب کہ پورے عالم اسلام کے واحد حکمران ہیں، واحد امام ہیں، واحد خلیفہ ہیں، اور تمام آل صحاب ان سے راضی ہیں، پوری امت راضی ہے اجماع امت کے ساتھ، چونکہ 41 ہجری کو یعنی صلح کے سال کو عام الجماع کہا گیا، یعنی جماعت کا سال، اجتماعیت کا سال، اتفاق کا سال. تفرقہ ختم ہو گیا. تقریباً 5 سال سے جو قتل و غارت مسلمانوں کے اندر آپس میں جاری تھی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دروازہ امام حسن مجتبیٰ کی برکت سے محبوب کریم کا معجزہ ظاہر ہوا، جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. تو 44 میں انہیں کوئی حاجت نہیں تھی زیاد کی، لیکن اب انہوں نے کیوں کیا؟ خود ان کا اپنا بیان سنیں. ان کا بیان موجود ہے. انہوں نے جو عبداللہ بن عامر تھے، جب انہوں نے بات کی، اعتراض کیا، تو اس کے جواب میں حضرت معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اما واللہ لقد علمت العرب انی کنت اعزھا فی الجاہلیۃ. فرمایا اللہ کی قسم عرب جانتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ جاہلیت میں بھی، اس دور میں بھی ہم باعزت تھے، یعنی خاندانی لوگ تھے، لوگ عزت کرتے تھے. وَأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْنِ إِلَّا عِزًّا. اسلام نے میری عزت کا اضافہ کیا، اسلام نے بھی میری عزت کا اضافہ کیا. اللہ نے مجھے اسلام میں بھی عزت عطا فرمائی. محبوب کریم علیہ السلام کا میں برادر نسبتی ہوں، میری ہمشیرہ رسولہ کے گھر ہے، میں رسولہ کا کاتب ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پسند کیا، مجھے باقی رکھا، مجھے شام کا امیر بنایا. حضرت عثمان غنی مجھ سے راضی رہے.
کتنے سال بنتے ہیں؟ 19 سال 20 سال آپ نے شام کا علاقہ سنبھالے رکھا اور لاکھوں مربع میل زمین کو اسلام کی سلطنت حکومت میں داخل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی، 41 ہجری میں پورے عالم اسلام کا آپ کو واحد خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، واحد امام بنا دیا، اور امام حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیات نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے امت کا امام بنا۔ یہ تھوڑی عزت ہے؟ فرمایا اسلام نے مجھے عزت دی ہے، 44 ہجری میں واحد خلیفہ ہوں، امام ہوں۔ جاہلیت میں بھی باعزت تھے، اسلام میں بھی الحمدللہ باعزت ہیں۔ وَإِنِّي لَمْ أَتَكَسَّرْ بِزِيَادٍ مِّن قِلَّةٍ، میں زیاد کے ساتھ اپنا مال نہیں بڑھانا چاہتا، کسی قلت کو کثرت میں نہیں بدلنا چاہتا۔ وَلَمْ أَتَعَزَّزْ بِهِ مِنْ ذِلَّةٍ، نہ ہی میں اس کے ذریعے سے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہوں۔ وَلَكِنْ عَرَفْتُ حَقًّا لَهُ فَوَضَعْتُهُ مَوْضِعَهُ، کان کھول کے سنیں قادری صاحب، اور پورے قادری بنے، غوث پاک کی تعلیمات پڑھیں۔ غوث پاک عزت احترام کرتے ہیں حضرت معاویہ کا، وہ خاموشی کا حکم دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خبردار واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، یہ پڑھیں، واظہار فضائلہم، اس لیے پورے قادری بنے، پورے قادری، اور پوری توجہ سے ہی سنیں۔ حضرت معاویہ کا جملہ ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ قانون اللہ کر لیا اور کہا میرے باپ نے اس کی ماں سے نجائز تعلق جوڑے، لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم، جب کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ شرعن میں لاحق کر رہا ہوں اور مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، قانوناً نہیں، شرعن، بغیر کسی طمع لالچ کے، کسی حاجت کے۔ بلکہ ابن خلدون کے اندر ہے لیکن عرفت حق اللہ، بلکہ میں نے اللہ کا حق جانا، یعنی اللہ کا حکم جانا، شریعت جانی۔ حضرت معاویہ کا اپنا جملہ تاریخ کے اندر موجود ہو جس میں پوری حقیقت بیان کریں، وضاحت کریں کہ میں کسی مقصد طمع لالچ کے لیے کام نہیں کر رہا۔ لوگ جس طرح یعنی سبائی الزام لگاتے ہیں حکومت کے لیے معاویہ نے سارا کچھ کیا، ایسی بات نہیں۔ فرمایا میں نے جو کچھ کیا ہے الحمدللہ میں نے کسی دنیاوی طمع کے لیے نہیں کیا، بلکہ ولیکن عرفت حق اللہ یا عرفت حق اللہ فوضعت موضعہ، میں نے اللہ کا حق جانا اور اللہ کے حکم سے اس کا حق جانا، تو میں نے اس حق کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ ہے حقیقت حضرت صاحب۔ تو یہ ایک چیز بڑی عام تھی حضرت معاویہ کا اپنا بیان، حضرت صاحب کے اس 2 نمبر بیان اور اس فحش بیان کے مقابلے میں کہ میرے باپ نے نجائز تعلق جوڑے، وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، چونکہ گواہیاں لی گئی ہیں، لوگوں نے گواہیاں دی ہیں، ان میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، گواہیاں دینے والوں میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو لہٰذا گواہیوں کی بنیاد پر چونکہ جاہلیت کا ایک نکاح تھا، یہ اس نکاح سے پیدا ہوا، لہٰذا اس کا شرعی حق تھا۔ اسلام نے باقی نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، طریقے ختم کر دیے، لیکن جاہلیت میں کچھ جس نکاح سے پیدا ہوا اسلام نے اس کا نسب قائم رکھا، وہ ثابت النسب رہا۔ تو اس وجہ سے میں اس کو جو شرعی حق ہے کہ یہ ثابت النسب ہے، جب میرے باپ نے لوگوں کو بتا دیا، کسی حکمت کے تحت انہوں نے عام اعلان نہ کیا، چند خاص لوگوں کو بتایا، انہوں نے گواہی دے دی کہ جاہلیت کے دور کے اندر بھی حضرت ابو سفیان نے اس چیز کا اظہار کیا تھا، تو لہٰذا یہ میرے باپ کا بیٹا ثابت ہو گیا جاہلیت کے نکاح سے، اب شرعی اس کا حق ہے جو میں نے اسے دے دیا۔ یہ حقیقت۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی عزت احترام کی اور ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے، رافضیت سے، خارجیت سے، ناسبیت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔